بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ انفو ٹی وی میں خوش آمدید۔ آج 19 ستمبر 2024 روز جمعرات سعودی عرب کی شام تک کی اہم ترین خبروں کے ساتھ میں ہوں وسیم۔ اگر آپ بھی سعودی عرب کے غیر ملکی ہیں تو ہم لائے ہیں آپ کے لیے سعودی عرب بھر کی آتھینٹک خبریں۔ آج کے نیوز بلیٹن میں بھی ہوں گی، ویڈیو کو مکمل دیکھیے گا۔ شروع کرتے ہیں پہلی خبر کے ساتھ۔ اردن کے فرمان رواں سے عرب اسلامی وزارتی کمیٹی کے وفد کی ملاقات۔ اردن کے فرمانروا شاہ عبداللہ ثانی نے بدھ کو عمان کے الحسینیہ پیلس میں عرب اسلامی وزارتی کمیٹی کے وفد کا خیر مقدم کیا۔ ایس پی کے مطابق وزارتی کمیٹی کو غزہ میں جنگ بندی کے لیے بین الاقوامی رابطوں کی ذمہ داری دی گئی ہے۔ وزارتی کمیٹی کی سربراہی سعودی وزیر خارجہ شہزادہ فیصل بن فرحان اور اردن کے نائب وزیر اعظم اور وزیر خارجہ ایمن الصفدی نے کی ہے۔ تجارتی رجسٹریشن کے لیے نئے قوانین، کاروباری افراد کے لیے فائدے کیا ہیں؟ سعودی عرب نے تجارتی رجسٹریشن اور تجارتی ناموں کے لیے نئے قوانین کی منظوری دے دی، جس کا مقصد کاروباری کارروائیوں کو ہموار کرنا اور مجموعی طور پر کام کے ماحول کو بہتر بنانا ہے۔ کابینہ کے ہفتہ وار اجلاس میں نئے قوانین کی منظوری دی گئی ہے۔ بیان کے مطابق سعودی وزیر تجارت ڈاکٹر ماجد الکسبی کا کہنا ہے کہ تجارتی رجسٹریشن کے حوالے سے نئے قانون کی منظوری سے تاجروں کو فائدہ ہوگا، تجارتی اداروں کو قانونی معاملات کو بہتر بنانے میں سہولت ہوگی۔ انہوں نے کہا یہ تجارتی ناموں کو محفوظ کرنے اور رجسٹریشن کے طریقہ کار کو بھی منظم کرتا ہے، جو کہ ویژن 2030 کے تحت اور معاشی اور تکنیکی ترقی کے مطابق ہے۔ وزارت تجارت کے ترجمان عبدالرحمن الحسین کا کہنا ہے کہ نیا تجارتی رجسٹریشن نظام بین الاقوامی طریقوں کے مطابق کیا گیا ہے۔ انہوں نے بتایا کاروباری لوگ چاہے وہ سعودی عرب بھر میں کئی کاروبار چلا رہے ہوں، ایک ہی CR کر سکتے ہیں۔ وزارت تجارت کی ویب سائٹ پر قانون کی شق نمبر 29 کے حوالے سے بتایا گیا کہ اس شق میں کی جانے والی تبدیلیوں سے کمرشل رجسٹریشن کے اجراء کے معاملات میں کافی تیزی آئے گی، جو کہ تاجروں کے مفاد میں ہے۔ کمپنیوں یا تجارتی اداروں کے لیے CR سسٹم کو اپڈیٹ کرنے کے لیے 5 سال کی مہلت بھی ملے گی۔ بحیرہ احمر میں نایاب مچھلی کا انکشاف۔ واشنگٹن یونیورسٹی اور کنگ عبداللہ یونیورسٹی برائے سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کے ماہرین نے بحیرہ احمر میں نایاب قسم کی بونی مچھلی کا انکشاف کیا ہے۔ سبق ویب سائٹ کے مطابق نایاب مچھلی کی لمبائی 2 سینٹی میٹر سے کچھ کم ہے اور یہ جزائر فرسان کے قریب پائی گئی ہے۔ ماہرین نے کہا کہ نایاب مچھلی شکاری ہے اور اپنے چھوٹے کیڑے مکوڑوں کا شکار کرتی ہے۔ مچھلی کا رنگ چمکدار سرخ ہے۔ یہ ماحول سے ہم آہنگ ہے، جس کی مدد سے وہ دشمن کے حملوں سے چھپ سکتی ہے۔ ماہرین نے بتایا کہ یہ انتہائی نایاب مچھلی ہے اور یہی وجہ ہے کہ بحیرہ احمر میں ابھی تک اس کی موجودگی کا انکشاف نہیں ہوا۔ سعودی عرب کے 6 ریجنز میں بارش کا امکان۔ سعودی محکمہ موسمیات نے کہا کہ مدینہ منورہ، مکہ مکرمہ، عسیر، جازان، باہا اور تبوک میں آج بارش کے امکان کو ظاہر کیا ہے۔ سبق ویب سائٹ کے مطابق مکہ مکرمہ شہر کے علاوہ اللیث اور الشعیبیہ میں تیز ہوا کے ساتھ شدید بارش کی توقع ہے۔ رابغ میں گرد آلود ہوا چلے گی، جبکہ الخرمہ، المویہ، تربہ، رنیہ، الکامل اور الکنفذہ میں کہیں ہلکی اور کہیں تیز بارش ہوگی۔ محکمہ موسمیات نے کہا کہ مکہ مکرمہ ریجن میں یہ کیفیت رات 11 بجے تک رہے گی۔ مدینہ منورہ کے حوالے سے محکمے نے کہا ہے کہ المہد، وادی الفرا میں تیز بارش ہوگی، جبکہ الرائس اور یمبو میں تیز ہوا چلے گی، جس کے باعث حد نگاہ وہ متاثر ہوگی۔ عسیر ریجن میں موسلادھار بارش کا امکان ہے اور سب سے زیادہ النماس، بلکرن، رجال الماء اور محائل متاثر ہوں گے۔ ابہا، خمیس مشیط، سرا عبیدہ اور دیگر علاقے میں درمیانے درجے کی بارش ہوگی اور یہ کیفیت رات 11 بجے تک رہے گی۔ یوم الوطنی پر الخفجی میں ایئر شو، شہری اور غیر ملکیوں کی شرکت۔ سعودی رائل فضائیہ نے یوم الوطنی کی مناسبت سے الخفجی میں ایک ایئر شو کیا ہے۔ سبق ویب سائٹ کے مطابق سعودی رائل فضائیہ نے ملک کے تمام شہروں میں ایئر شو کا اہتمام کر رکھا ہے۔ الخفجی میں ہونے والے ایئر شو میں سعودی شہریوں سمیت غیر ملکیوں کی بڑی تعداد نے شرکت کی۔ تماشائیوں نے سعودی ایئر فورس کے طیاروں کو مختلف کرتب دکھاتے ہوئے دیکھا اور شو کو سراہا، جبکہ متعدد لوگوں نے اس کی ویڈیو بنا کر سوشل میڈیا پر بھی شیئر کی ہے۔ سعودی گیمز کا مشعل جازان پہنچ گیا، عوامی استقبال جاری۔ جازان ریجن کے نائب گورنر شہزادہ محمد بن عبدالعزیز بن محمد انہوں نے سعودی گیمز کا مشعل وہ وصول کیا۔ سبق ویب سائٹ کے مطابق سعودی گیمز کی وصولی اور استقبالیہ تقریب کنگ فیصل سپورٹ سٹی میں ہوئی۔ نائب گورنر شہزادہ محمد بن عبدالعزیز بن محمد بن عبدالعزیز نے مشعل کی جازان پہنچنے پر خوشی اور مسرت کا اظہار کیا ہے۔
انہوں نے ملک میں سپورٹس کا سب سے بڑا ایونٹ منعقد کرنے پر خادم حرمین شفیع شاہ سلمان بن عبدالعزیز اور ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان کا شکریہ ادا کیا۔ سعودی گیمز کی انتظامیہ مشعل اٹھانے کا اعزاز ریجن کے سابق کھلاڑیوں کے علاوہ علاقے کے معزز لوگوں کی پذیرائی کے طور پر کرتی ہے۔ سعودی ایجنسی نے 25 ایمبولینسز یوکرینی وزارت صحت کے حوالے کر دی۔ سعودی امدادی ایجنسی شاہ سلمان امدادی مرکز برائے امداد اور انسانی خدمات نے 25 ایمبولینسز وہ یوکرینی وزارت صحت کو فراہم کی ہیں۔ مرکز کی جانب سے 125 ایمبولینس گاڑیاں یوکرینی وزارت صحت کو دینے کا منصوبہ، جس کا مقصد یوکرین کی صحت کے نظام کو سپورٹ کرنا ہے۔ ایس پی کے مطابق پولینڈ میں موجود سعودی عرب کے نائب سفیر محمد الحدیثی نے ایمبولینسز یوکرینی وزارت کے نمائندے کو حوالے کی۔ واضح ہے کہ سعودی عرب کی جانب سے یوکرینی متاثرین کے لیے امدادی مہم جاری ہے۔ اب تک 21 طیاروں کے ذریعے طبی آلات اور دواؤں کے علاوہ بجلی کی کمی کو سامنے رکھتے ہوئے جنریٹرز اور دیگر اشیاء بھیجی جا چکی ہیں، جن کی مجموعی مالیت $400 ملین ہے۔ بھیجی گئی اشیاء جن کی مالیت $400 ملین تھی، $100 ملین شاہ سلمان امدادی سینٹر کی جانب سے دی گئی، جبکہ $300 ملین کی امداد تیل قیمت میں اعانت کے طور پر دی گئی ہے۔ سعودی شہری یوم الوطنی پر لانگ ویکنڈ کہاں پر گزاریں گے؟ قطر کا دارالحکومت دوحہ رواں سال کی پہلی شش ماہی کے دوران 7,55,000 سے زائد سعودی شہریوں کو خیر مقدم کے بعد سعودی عرب کے قومی دن کے لانگ ویکنڈ پر مزید شہریوں کے استقبال کی تیاری کر رہا ہے۔ سبق ویب سائٹ کے مطابق جغرافیائی اور ثقافتی قربت کے باعث سعودی شہری اپنی مختصر چھٹیاں قطر کے دارالحکومت دوحہ اور اس کے قریبی علاقوں میں گزارنے کا انتخاب کرتے ہیں۔ دوحہ کے ہوٹل آئندہ ہفتے یوم الوطنی کے لانگ ویکنڈ کے لیے سعودی شہریوں کا خیر مقدم کرنے کے لیے تیار ہیں اور وہ کئی پیشکشیں بھی کر رہے ہیں۔ جزیرہ کتیفان رکسوس پریمیم ریزورٹ کتیفان جزیرے کے شمال میں واقع ہے۔ ریزورٹ میں لگژری رہائش اور تفریح ایک ساتھ ہیں، جو کہ پینورامک نظارے پیش کرتا ہے۔ اس کے علاوہ یہاں پر ریسٹورنٹ کی ایک بڑی رینج موجود ہے۔ دوسری طرف مریال واٹر پارک، اس میں پورے خاندان کے لیے مختلف دلچسپ اور پرکشش مقامات ہیں، جس میں 53 واٹر سلائیڈ، 69 پرکشش مقامات ہیں۔ اس پارک میں 85 میٹر ایک اونچا آئیکن ٹاور بھی موجود ہے۔ اس کے علاوہ اولڈ پورٹ دوحہ ہے۔ دوحہ کا اولڈ پورٹ عجائب گھر آف اسلامک آرٹ اور نیشنل میوزیم یہ اپنے قریب اسٹریٹجک محل وقوع، کروز شپ ٹرمینل، 50 سے زائد کیفے اور ریسٹورنٹ اور 100 سے زائد دکانوں اور 150 ہوٹل اپارٹمنٹس اور ایک بڑی فش مارکیٹ کی وجہ سے یہاں آنے والوں کے لیے ایک اہم پرکشش مقام ہے۔ مشیرب ٹاؤن دوحہ، جو مشیرب ٹاؤن دوحہ ہے، اس کو دوحہ میں شاندار ایونٹس اور سرگرمیوں کا مرکز سمجھا جاتا ہے۔ مشیرب بہت سے خصوصی پروگراموں کی میزبانی بھی کرتا ہے، خاص طور پر ورثے کی تقریبات کے علاوہ کمپنی ہاؤس میوزیم اسکوائر، الیکٹرک سٹی اسٹریٹ، براہا اسکوائر، النخیل اسکوائر، مشیرب گیلری اور دیگر شامل ہیں۔ اور اس کے بعد ویسٹ واک ان منصوبوں میں سے ایک ہے جو دوحہ کے الواب علاقے میں جدید طرز زندگی کے معیار کو پورا کرنے کے لیے ڈیزائن کیا گیا ہے۔ واک دارالحکومت کے بہت سے مشہور مقامات کے قریب ہے۔ یہ تمہارا اب تک کا نیوز بلیٹن۔ اب مزید اور اہم خبروں کے لیے ہمارا شام 12 بجے کا نیوز بلیٹن دیکھیے گا۔ اس کے ساتھ ہم آپ سے اجازت چاہیں گے۔ السلام علیکم۔